السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب کہف وہ نوجوان جو 300 سال تک غار میں رہے۔ یہ 25 عیسوی کی بات ہے کہ جب شہر افسوس پر ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر سال شہر سے باہر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں دیگر خرافات کے ساتھ عبادت ہوتی اور جانوروں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ بادشاہ سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو پیش در پیش سے کام لیتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس سال میلے میں چند مسیحی نوجوان بھی شامل ہوئے جو اپنی قوم کے نمائندے تھے۔ ان نوجوانوں نے میلے کے دوران قوم کو پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان کے لیے خون کے نذرانے پیش کرتے دیکھا تو انہیں قوم کی ان احمقانہ حرکتوں پر بڑا افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میلے کے ہزاروں لوگوں میں سے چند کے دل میں پوجا پاٹ سے شدید نفرت کے جذبات پیدا فرما دیے۔ چنانچہ پہلے ایک نوجوان میلے سے باہر نکل کر دور ایک درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور نوجوان بھی درخت کے سائے میں آ بیٹھا۔ اسی طرح تھوڑی دیر میں وہاں 7 نوجوان جمع ہو گئے۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ایک ساتوں نوجوان قوم کے جاہلانہ طرز عبادت سے بے نظار تھے اور قریب بیٹھے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی میرے باغیانہ خیالات کا علم ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو خبر کر دی تو بادشاہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس شش و پیچ میں کافی دیر گزر گئی۔ خاموشی طویل ہوتی چلی گئی۔ بالآخر ان میں سے ایک کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی اور وہ بول پڑا، بھائیو، میری قوم جن احترام کی پوجا کر رہی ہے یہ سب باطل ہے، کفر ہے۔ یہ بے جان وقت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا اللہ تو صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک و ثانی نہیں۔ اس نوجوان کے اس الفاظ کو گویا باقی نوجوانوں کے دل کی آواز تھی۔ یوں چند منٹوں میں ہی یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست اور رفیق بن گئے۔ پھر انہوں نے قوم سے بغاوت کر کے ایک اللہ کی پیروی کے لیے اپنی ایک خفیہ عبادت گاہ قائم کر لی، لیکن ان کی عبادت گاہ زیادہ عرصے تک چھپی نہ رہ سکی اور اس کی خبر سینہ بسینہ گردش کرتی ہوئی بادشاہ کے کانوں میں جا چکی۔ بادشاہ نے ان سب کو دربار میں طلب کر لیا۔ یہ نوجوان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ نے ان کے دل سے ذرا خوف ختم کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے بلا خوف و خطر نہ صرف اپنا عقیدہ بیان کیا بلکہ جب بادشاہ کو بھی کی دعوت دے دی۔ بادشاہ اور اہل دربار ان نوجوانوں کی بے باکی اور دلیری پر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ نوجوان امیر و کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں چند دنوں کی مہلت دیتے ہوئے حکم سنایا کہ اگر ان چند دنوں میں تم لوگ راہ راست پر نہ آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دقیانوس بادشاہ کی سفاکی مشہور تھی۔ نوجوان کو اس بات کا یقین تھا کہ چند دن بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں کی مدد فرمائی اور اس چند روز مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نوجوان شہر سے دور ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، ہمارے رب، تو ہمیں رحمت اور آسانی عطا فرما اور ہمارے حالات میں عافیت کا راستہ اور اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت کا بندوبست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور غار کے اندر ان پر ایک طویل نیند طاری کر دی اور وہ نو اوپر 300 سال تک سوتے رہے۔ جس زمانے میں اصحاب کہف یعنی ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادی سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت شہر افسوس کو چک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا
جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل فعال اور تعویذ نویس دنیا بھر میں مشہور تھے۔ ان کا کاروبار شام، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا، جو اپنے فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔